چونکہ پاکستان کی سیاست کا سمع بدل رہا ہے۔ اب میاں صاحب کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ ٹاپ کلاس سیاستدان ہیں، بہت مزاج بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔ عمران خان کے بارے میں بھی بات طے شدہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، خواہ وہ جیل میں ہو یا جیل سے باہر۔ اگر وہ جیل میں بیٹھ کر بھی الیکشن لڑتے ہیں، پہلے نمبر پر جناب میاں نواز شریف صاحب، دوسرے نمبر پر محترم آصف علی زرداری صاحب، مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب کا کبھی تصویر میں یوں کر کے ہاتھ دیکھیے گا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج میرے کیمرے کے پیچھے ہمیشہ کی طرح کھڑے ہوئے ڈائریکٹر نے حکم کیا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ میاں نواز شریف پاکستان تشریف لے آئے، ان کا کیا بنے گا؟ ارے بھائی، میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات یاد رہے، چونکہ پاکستان کی سیاست کا سمع بدل رہا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب بھی 2020 میں کورونا کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ یہاں بہت مزاج بدلیں گے، حالات بدلیں گے، اور بہت ساری ایسی جن سسٹم کو ابھی جلا نہیں ملی تھی، ان کو بھی جلا ملنے والی ہے۔ اب میاں صاحب کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ ٹاپ کلاس سیاستدان ہیں، وہ اس طرح سے سیاست کریں گے جس طرح سے سیاست کرنے کا حق ہوتا ہے۔ پیچھے کھڑے ہوئے ڈائریکٹر نے حکم کیا ہے کہ اب محترم آصف علی زرداری کا ساتھ بتا دیا جائے۔ تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2010 میں چلے جائیں، وہاں سے میں ایک اپنا ویلاگ، نیوز پیپر، پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن اور یوٹیوب پر عمر کے 62 برس کے بعد وہ کامیابیوں کا تناسب جو اصولی طور پر بنتا ہے، وہ بنتا دکھائی نہیں دیتا کا لفظ تو یوز نہیں کیا، لیکن ایک جگہ پر ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اب محترم آصف علی زرداری اپنے لیے تو گیم کر نہیں رہے، وہ جتنی بھی گیم کر رہے ہیں اپنے سب سے بڑے لاڈلے پتر بلاول آصف زرداری کے معاملے میں کر رہے ہیں۔ تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے؟ یہ ابھی میں نے ہاتھ نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد عمران خان کی بات آ گئی۔ عمران خان کے بارے میں بھی بات طے شدہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ ڈبل راجہ یوگ والے جہاں مقدر کی قسمت کی لکیر جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ باقاعدگی سے ایک سن لائن جیسے کامیابی کی لکیر تیسری انگلی کے نیچے کہتے ہیں موجود ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ وہاں راج مقدر ہوتا ہے اور وہ جس محکمے میں ہو اس محکمے کا سربراہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم راجہ یوگ کی بات کرتے ہیں تو راجہ یوگ ایک بہت بڑی علامت ہے جس ہاتھ پر بھی پائی جائے، خواہ وہ جیل میں ہو یا جیل سے باہر۔ اگر وہ جیل میں بیٹھ کر بھی الیکشن لڑتے ہیں تو جیت ان کا مقدر، اگر جیل میں بیٹھ کر الیکشن نہیں لڑتے تو پھر تو نہیں لڑتے، جیت ہار ہوتی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آگے چل کر جو گراؤنڈ پر سمع ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ اب 3 کھلاڑی گراؤنڈ پر ہیں۔ 3 کھلاڑی کون کون سے؟ پہلے نمبر پر جناب میاں نواز شریف صاحب، دوسرے نمبر پر محترم آصف علی زرداری صاحب، اور تیسرے نمبر پر جناب عمران خان صاحب۔ مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب مالکوں کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے تو ان کے ہاں بھی مقدر کی لکیر جو ہے وہ جہاں تھوڑی سی شکست و ریخت کا شکار ہو اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کمبینیشن جہاں بنتے ہیں وہاں انتہائی غیر معمولی عروج آتا ہے، اور جب راجہ یوگ ہو
تو مقدر کی لکیر ہے جہاں تھوڑی سی 19-20 کرے بھی تو لیکن سن لائن موجود ہو تو وہ پھر نکلنے کے سارے راستے دیتی رہتی ہے. تو لہٰذا جب مالکوں کے ہاتھ پر بھی راجہ یوگ پایا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی مرضی کریں گے. وہ کسی کے زیر اثر رہ کر ممکن ہی نہیں کہ ایسا کریں جو کرنے کا حق ہوتا ہے. اور پھر پیچھے سے واہ جناب، یہاں تو بات کرتے ہوئے بھی پر جلتے ہیں. کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کریں گے. فائز عیسیٰ صاحب کا کبھی تصویر میں یوں کر کے ہاتھ دیکھیے گا، سارے کے سارے ان کے بھی ابھار نمایاں، ان کے ہاتھ پر بھی راجہ یوگ پایا جاتا ہے اور انگلیاں ان کی بڑی فاسٹسٹ اور انگوٹھا ان کا بہت زبردست لیکن ہلکا یا تھوڑا سا چھوٹا عمومی طور پر، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے آپ مالک ہیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری فیور میں ہے تو انہی کی فیور میں رہیں گے، کسی کے خلاف ہیں تو انہی کے خلاف رہیں گے. نہیں، بات کسی کے خلاف یا فیور کی نہیں ہے، معاملہ ان کے ایک لاشعور ہے، اس میں مائنڈ سیٹ کا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے وہ قانون پر چلے جائیں گے اور قانون کیا کہتا ہے اسی پر ہی بات کرتے ہیں اور اسی پر ہی بات کریں گے. واللہ علم بالصواب.